إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال نكروا لها عرشها ننظر تهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل هكذا عرشك قالت كأنه وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. عزیزان گرامی، سورۃ النمل کی آیات ہمارے سامنے تسلسل سے آ رہی ہیں. انسانیت کے لیے ہر دور میں دو ہی راستے جو ہیں وہ ممکن رہے. ایک راستہ یہ ہے کہ رب العالمین نے انسانوں کو جو نعمتیں عطا فرمائیں، جن جن انعامات سے نوازا ہے، اور رب العالمین کے ارشاد کے بموجب اس کی نعمتیں اتنی ہیں انگنت بے شمار. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اس کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو، احاطہ کرنا چاہو، تو یہ تمہارے بس سے باہر، تمہارے لیے ممکن نہیں. اور ایک راستہ تو یہ ہے کہ اس کی شکر گزاری کی راہ اختیار کی جائے. مومن حقیقی صحیح معنوں میں جن انعامات کی بارش کر رہا ہے اپنے بندوں پر، اس کی ثنا ہم بجا لائی جائے. زبان سے بھی اسی کے حمد ثنا ہو، اور اعضاء و جوارے سے بھی خالص اس کی بندگی ہو، اس کی اطاعت، اس کے اوامر کو بجا لایا جائے اور اس کے نواہی کے سامنے بند باندھ دیا جائے، رک جایا جائے، اور مجسم اس آیت کی تفسیر بن جائے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و ماتی للہ رب العالمین، میری بدنی اور مالی تمام تر عبادات، یہاں تک کہ میرا جینا بھی اور میرا مرنا بھی اسی اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالن ہار. اور دوسری روش یہ ہے جس کا بطور آزمائش کسی حد تک اختیار بھی دیا گیا ہے، نہ چاہو نافرمانی کرو، کفران نعمت کے روش اختیار کرو، اس کے باغی بن جاؤ، تو چیلنج کرنے لگو، اس کے وجود کا انکار کر دو، مخلوق ہوتے ہوئے خالق سے تکذیب کرنا شروع کر دو، یا پھر اس حقیقی خالق، حقیقی معبود کے ساتھ ساتھ دوسرے الہ، دوسرے معبود بھی تراش لیے جائیں. تو یہ ہے کفران نعمت کی روش. جن چیزوں کا اس نے حکم دیا ہے اس کی حکم عدولی کی جائے، قانون شکنی کی جائے، اس کے اوامر کو بجا نہ لایا جائے،
اور جس چیز سے اس نے روک دیا ہے اس میں چھلانگیں لگائی جائیں، اس کو اپنی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیا جائے، کوئی پابندی نہیں، مادر پدر آزاد ہیں، اس جہان میں جو چاہے کرتے پھریں، چتر بے مہار کی طرح زندگی گزاری جائے۔ تو یہ کفران نعمت کی روش۔ وَإِذْ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل آگاہ کیا جا رہا ہے کہ تمہارا رب جو ہے تمہیں بتا دے رہا ہے، لئن شکرتم، اگر تم نے شکران نعمت کی روش اختیار کی، لازیدنکم، اور دوں گا تمہیں، اور نوازوں گا، ولئن کفرتم، اور اگر تم نے بندگی کی راہ سے ہٹ کر کے دوسری راہوں کے اندر اپنے جسم جان کو بلانا شروع کر دیا، تو یاد رکھو بڑی سخت تنبیہ، ان عذابی لشدید، بے شک میرا عذاب، میری پکڑ اس دنیا کی زندگی میں بھی اور اخروی زندگی کے اندر یقیناً بڑی سخت ہے، چھوڑنے والا نہیں، تیز ڈالوں گا۔ تو ایک کلیہ اور قانون ہے، رب العالمین ماضی کی تمام امتوں کے ساتھ یہی پیمانہ رہا ہے۔ رب العالمین سلیمان علیہ السلام نے جب حکم دیا کہ کون بلقیس کا یہ تخت جو ہے میرے سامنے لا حاضر کرے، تو آپ کے سامنے بات آ چکی تھی کہ ایک جن نے کہا کہ ابھی آپ کی یہ مجلس جو 2-2.5 گھنٹے پر یہ مشتمل ہے، تو آپ نے لوگوں کے مقدمات کی جواب دہی کے لیے، سننے کے لیے، ان کی فریادوں پر فیصلہ کرنے کے لیے مرتب کی ہے، اس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے جو ہے وہ وقت آپ کے سامنے لا کر میں ڈال دوں۔ لیکن ایک اور شخص جس کو رب العالمین نے کتاب کا علم دیا، اس نے کہا کہ ابھی پلک نہیں جھپے گی کہ عرش اس کا تخت آپ کے قدموں میں لا کر ڈال دوں، اور ابھی یہ سلسلے گفت و شنید ختم ہوئی تھی، تخت آ گیا سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، بلقیس کا وہ تخت لا کر ڈال دیا ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام نے کیا عرض کی تھی، قال ھذا من فضل ربی، نہ اپنا کمال نہ اس شخص کا کوئی کمال ذاتی کہ جس نے رب العالمین کے عطا کردہ علم کی بنیاد پر اس تخت کو لا کر کے چند سیکنڈ میں لا کر کے ڈال دیا، کسی کا کمال ہے، کوئی بات اختیار نہیں۔ کہنے لگے ھذا من فضل ربی، یعنی شرک کی ساری جڑیں کاٹ دی، اس میں کوئی بزرگ کا کمال نہیں ہے۔ کسی نبی کے ہاتھ سے اگر کسی معجزے کا ظہور ہوتا ہے یا کسی بھی صاحب کرامت بندے سے رب العالمین کے نزدیک کوئی تکریم، کوئی عزت کا اظہار ہو جاتا ہے، تو اس میں جو کچھ بھی ہے رب العالمین کی طرف سے، یہ اس کے اختیار کی بات نہیں، اسے کنٹرول میں نہیں ہے۔ ایک نبی کو اگر ایک معجزہ دیا گیا ہے اور دوسرے نبی کو دوسرا معجزہ دیا گیا ہے، تو یقیناً ایک نبی اس بات کا مجاز نہیں ہے کہ وہ دوسرے نبی کا معجزہ میں دکھانا شروع کر دے۔ جو معجزہ رب العالمین نے اس کو عطا فرمایا ہے رب العالمین کے اذن سے، وہی معجزہ اس نبی کے ہاتھوں جو ہے ظہور پذیر ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی بھی نیک متقی پرہیزگار بندے کے ذریعے رب العالمین کسی کرامت کا، کسی خرق عادت واقعے کا ظہور عمل میں لے آتا ہے، تو یہ اس بندے کا کمال نہیں، بلکہ یہ رب العالمین کی طرف سے
اس کی تقریب، اس کی عزت کا جو ہے اظہار، اس قسم کی تکریم اور کرامتوں کے تذکرے احادیث میں صحابہ کے ذریعے بھی آپ کو مل جائیں گے۔ بعض کرامتیں ایسی ہیں جو صحیح حدیث میں منتقل ہوئی ہیں اور ان میں صحابہ کی تکریم اور عزت جو خرق عادت کے طور پر رب العالمین نے ان کے ذریعے جو ہے ظاہر کی، اس کا انکار نہیں ہے، نہ انبیاء کے معجزات کا انکار ہے، نہ اللہ کے متقی و پرہیزگار بندوں کے ذریعے جو ہے کوئی خرق عادت کا اظہار اگر ہو جائے اور صحیح سند کے ساتھ جو ہے وہ بات سامنے آ جائے تو پھر اس کو مان لینے میں کسی قسم کی قباحت نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ سند صحیح ہو اور اس سند کی بنیاد پر جو ہے اس بات کی تصدیق ہو جائے گی کہ رب العالمین نے اس بندے کی تکریم اور عزت کی ہے، اور زندوں کے ساتھ بھی یہ ہے، اور بعض بندوں کی تکریم کا بھی یہ حوال مل جائے گا، مثلا ان کے میتیں جو ہیں سڑنے اور گلنے سے جو ہے محفوظ رہیں۔ بعض احادیث میں اس کی مثالیں مل جاتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آتا ہے کافی دن کے بعد جو ہے بارش کی وجہ سے کچھ مٹی جو ہے ہٹ گئی اور ایک پیر جو ہے وہ سامنے آ گیا، تو اس کے بعد لوگوں نے تصدیق کی جنہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تھا اچھی طرح سے، انہوں نے کہا میں اس پیر کو پہچانتا ہوں اور یہ پیر جو ہے وہ خلیفہ ثانی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو برسوں گزر گئے، لیکن جو حصہ جس سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنے آیا صرف ایک پیر مٹی کے ہٹ جانے کی وجہ سے وہ بالکل تر و تازہ صحیح حالت، کوئی تغیر اس میں واقع نہیں۔ تو ابھی ایک تقریب ہے، ایک عزت ہے، جس بندے کے لیے مالک چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، کر دیا کرتا ہے، لیکن یہ کوئی اصول اور ضابطہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ہر سالے بندے کا جسم جو ہے وہ گڑنے سڑنے سے محفوظ رہے گا، یہ کوئی کلیہ اور قانون نہیں ہے۔ رب العالمین جس کے لیے چاہتا ہے کر دیا کرتا ہے، اس کا انکار جو ہے اس کی بھی ہمارے لیے جو ہے کوئی جواز نہیں بنتا ہے۔ بہرحال تو سلمان علیہ السلام نے بھی سارے شکور بتا دیے کہ دیکھو اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں ہے، کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی ہے یہ میرے رب کا جو ہے وہ فضل ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر، اور اس میں آزمائش مالک دیکھنا چاہتا ہے اتنا سب کچھ اس نے مجھے دے دیا ہے۔ اندازہ لگائیے جنہوں پر حکومت پرندوں کی بولیاں جانتے ہیں اور ایسے لوگ ان کے قبضے اختیار میں دے دیے گئے، ان کے معموری میں ہے کہ جو ایک کہتا ہے کہ میں ابھی 2-2.5 گھنٹے کے اندر لے آؤں گا، اور آمد رفت کا فاصلہ جو ہے 3000 میل کا فاصلہ ہے، 1500 ایک طرفہ 3000 میل کا فاصلہ جو ہے 2-2.5 گھنٹے میں طے کرے گا، اور یہ نہیں کہ اکیلا آئے گا، اکیلا جائے گا، عرش لے کر آئے گا، تخت لے کر آئے گا، اور دوسرا جو ہے وہ کہتا ہے پلک جھپکتے لا دوں گا، اور یہ سب سلیمان علیہ السلام کے ماتحت ان کے حکم کے تابع، تو تصور کیجئے کتنی عزت رب العالمین نے ان کو دی، لیکن شکر گزار بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ میرے رب کا فضل ہے اور میرے لیے ایک آزمائش ہے کہ میں اس کی شکر گزاری کی راہ اختیار کرتا ہوں یا اس کا جو ہے باغی بن جاتا ہوں، اور پھر ومن شکر فانما یشکر نفسہ، جو بھی جھک جائے شکر گزاری کی روش اختیار کرے، تن من دھن سب لٹا دے اس کی راہ، اس کی رضا کے لیے، یہ اس پر اعتماد نہیں ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے اس کو، اس کے اقتدار کا فخر جو ہے بندوں کی حمایت پر
بندوں کی بندگی پر منحصر نہیں. جو شخص بھی شکر گزاری کی راہ یہ اختیار کرتا ہے بینما یسر النفس، تو سمجھ لینا چاہیے اس کی جان بچے گی، مالک اس سے راضی ہوگا، مالک اسے اور نواز دے گا، بھرپور نعمتوں کی بارش کرے گا، اور سب سے بڑی نعمت اس کی یہ ہوگی کل اپنی پکڑ سے، عذاب سے، جہنم کی تلخیوں سے، اس کی تپش سے بچا کر جنت کی نعمتوں میں پہنچا دے. تو انسان کے دماغ کے اندر یہ خناس نکل جانا چاہیے کہ بھائی جو کچھ بھی ان نعمتوں کی شکر گزاری میں پتا پانی کرتا ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو. تو یہ جو کچھ بھی شکر گزاری بندے کی طرف سے ہوتی ہے اپنے فائدے کے نفع اپنا ہے. یہ سجدے جو اس کی بارگاہ میں پیش کے آتے ہیں اس کو اس کی ضرورت نہیں، وہ مستغنی ہے، بے پرواہ ہے، غنی ہے. یہ سجدے ہمارے اور آپ کے لیے بڑے قیمتی ہیں. ہزار سجدوں سے آدمی کو یہ ایک سجدہ جو اس کی بارگاہ میں خلوص کے ساتھ کیا جاتا ہے نجات مل جاتی ہے. پہلی چیز عزت نفس بحال ہوتی ہے. سجدہ کر کے تو دیکھے انسان، ان سجدوں کو خاص اس کے لیے مختص کر دے. عزت نفس دیکھو، ہر فرعون کی بندگی سے، غلامی سے اس کو نجات مل جائے. جب کسی کے سامنے جھکنے کا روادار نہیں ہوتا ہے. تو بلال ایسا کہ اس کے سامنے بڑے بڑے مکے کے رؤسا سردار چودھری ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے اس زمانے کے جب تک ایمان نہیں لائے تھے ڈکٹیٹر تو ایسے تھے. بلال کی حیثیت دیکھو کیا ہے، غلام، کالا سیاہ، چہرہ سیاہ، دبلا پتلا، پتلی پتلی ٹانگیں، اس جس کو ایک کافر نے اس وقت کہا تھا جب فتح مکہ کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو حکم دیا تھا بلال چڑھ جاؤ اس کعبے کی چھت پر اور اس کے بعد پکار دو. زمانہ بیت گیا، اس آواز کو سنے ہوئے، اللہ کی کبریائی کی آواز کو سنے ہوئے زمانہ بیت گیا ہے. بلال چھت پہ کھڑے ہو جاؤ، پکار دو اللہ اکبر اللہ اکبر. جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اللہ کی کبریائی کی آواز دی ہے، ایک سردار کہنے لگا اس منظر کو دیکھ کر کے اس کالے کبے کو دیکھو، معذرت اس کالے کبے کو دیکھو یار، آج کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوا اور ہمارے بتوں کے جرمٹ میں اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے اور ہم حسد بنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. چوداہٹ سامنے آ گئی، جھوٹی کبرائیاں جو ہے ختم ہو گئی، دل محسوس کر رہ گیا. لیکن ابھی کبر موجود ہے، کالے کبرے کو یہ عزت مل ہے، تو عزت ملا کرتی ہے تو خاطر میں نہیں لاتا ہے. تو سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوتا ہے اگر ایک انسان رب کی خالص بندگی میں آ جائے تو ان مقبروں، آستانوں، مزاروں سے ہی نجات نہیں ملتی ہے، بڑے بڑے زمینی خداؤں سے، بڑے بڑے فرعون سے، طاغوتان باطل سے جو ہے نجات مل جاتی ہے. خاطر نہیں لاتا، پرواہ نہیں کرتا ہے، ٹھوکر مار دیتا ہے. یہ عزت، یہ غیرت، یہ خودداری خود ہی کہہ لیجیے، اس کو عزت نفس کہہ لیجیے، یہ بندگی دیتی ہے. بشرطے کہ یہ خالص بندگی کا تصور جو ہے رگو پے کے اندر گزر جائے کہ ہم صرف اللہ کے بندے، بس سارے کمٹمنٹ رب العالمین کے لیے سرنڈر ہو گئے ہم اس کے سامنے.
ہر چیز اس کے حوالے کر دو. پھر اس کے بعد نعمتوں کی دروازے کھل گئے اس بندے کی کہ میرا بندہ ہے، میں اس کا محافظ ہوں، میں اس کی بات کروں گا. لا تحزن ان اللہ معنا. پھر غار میں یہ آواز آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو بکر جنوں سے، غم نہ کرو، دشمن تو دہانے پر آیا ہوا ہے، دستک دے رہا ہے، ننگی تلوار لیے ہوئے. ہم تو دو ہیں، ایک نبی، ایک غار یار، جان قربان انسانیت کی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا غم نہ کرو میرے رفیق سفر، میرے یار غار، غم نہیں کرو. لا تحزن، کوئی حزن ملال تمہارے قریب نہیں ہونا چاہیے. ان اللہ معنا. اللہ کی معیت، اس کی نصرت، اس کی حمایت، اس کی مدد ہمارے ساتھ. کچھ بھی نہیں ہو، بال بیگا نہیں ہو. تو یہ دنیا میں ثمرات ملنے شروع ہو جاتے ہیں عزت کے، اس کی رحمتوں کی، اس کی مدد کے. آئے تو کوئی اصراف، بندگی کی خالص طرح. اور آنکھ بند ہوئی، فرشتے استقبال کے لیے آ رہے ہیں. نوری مخلوق آسمان سے بھیجی گئی ہے استقبال کی. تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتوں کا جھرمٹ ہم بھیجتے ہیں. نزول فرشتوں کا ہوتا ہے. اور آ کر کہتے ہیں اللہ تغافو، اے مرنے والے، میری بارگاہ میں واپس آنے والے، غم نہ کر، خوف نہ کر. خوف، حزن، ملال تجھے کوئی بھی نہیں سنائے گا. اور جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا وہ مل جائے گا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. دنیا کی زندگی میں بھی ہم تمہارے ساتھ ساتھ تھے، اور اب جب تم یہاں اکیلے آ رہے ہو ہم تمہارے ساتھ. سارے وعدے پورے ہو جائیں گے. یہ دنیا بھی ہماری، آخرت بھی ہماری. ہار تو ہے ہی نہیں اس راستے کے اندر، لیکن شرط یہ ہے کہ شکر گزاری کی راہ اختیار کیا جائے. صحیح معنوں میں رب العالمین کے سامنے اخلاص کے ساتھ ایفاء عہد کی راہ پر جو ہے انسان گامزن ہو جائے. اور ومن کفر فإن ربی غنی کریم. اور اگر کوئی شخص کفران نعمت کے روش اختیار کرتا ہے، رب مستغنی، کوئی پرواہ نہیں، مال بھیگا نہیں ہوگا. اور آپ نان کانفیڈنس اگر رب العالمین کے لیے ساری انسانیت پاس کر دے، کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور یہ ضروری آتا ہے اگر ساری انسانیت جو ہے ایسی ہو جائے جیسی متقی ترین ایک اللہ کے بندے کا دل ہوتا ہے، اس کے اقدار میں ذاتی نہیں ہوگی. اور ساری انسانیت ایسی ہو جائے جو باغی ترین انسان کی طرح، باغی ترین انسان کی طرح ساری انسانیت ہو جائے، اول و آخر سب، رب کے اقدار سے کمی نہیں ہے. اس رب کی پوجا کیوں نہیں ہو رہی؟ اس رب کی بندگی کیوں نہیں ہو رہی؟ اس رب کے سامنے جھکنے سے کیوں گریز آئے ہم؟ پاکستان کے بڑے بڑے دربار اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ہم اللہ کی وحدانیت کو ماننے والے نہیں ہیں. شاہدین علی انفسہم بالکفر. یہ فتوے کی بات نہیں ہے، مفتی سے نہیں پوچھنا ہے. ان کے روز و شب، ان کے انفس، ان کے اعمال بول بول کر کے، پکار پکار کر کے گواہی دے رہے ہیں کہ ہم کن کن الہوں کے ماننے والے ہیں. بہرحال ومن کفر فإن ربی غنی کریم، کہ اگر کوئی شخص کفران نعمت کر بھی اختیار کرے تو بے شک میرا رب جو ہے مستغنی، بے پرواہ اور بڑا کرم کرنے والا ہے.
پھر اس کے بعد سیدنا سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا، قال نکروا لها عرشها، یہ جو بلقیس کا تخت ابھی ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے، اس میں تھوڑا سا تغیر پیدا ہوا، معمولی سا چینج لے آؤ اس کے ننظر تهتدی ام تکون من الذین لا یعقلون، تاکہ میں دیکھوں کہ ملکہ بلقیس، ملکہ سبا جو ہے کیا فیصلہ کرتی۔ ایک تو یہ لغوی مفہوم ہے کہ آیا پہچان پائی یا نہیں پہچان پائی، یا ہدایت کے راستے پر آتی ہے یا نہیں آتی، دونوں معنی لیے گئے۔ فلما جاءت، آ گئی، ادھر فیصلہ کر لیا تھا کہ اب سرنڈر ہو جانا ہے، اسلام لے آنا ہے، اطاعت اختیار کر لینی سلمان علیہ السلام، اور چل پڑی، آ گئی، خدمت میں حاضر ہوگی۔ فلما جاءت، جب وہ آ گئی سلمان علیہ السلام خدمت، قیل ہاکذا عرش، ہاکذا، یہ سب جو ہے تمہارا ہے، پہچانتے ہو، دیکھو ہے یہ تھا تمہارا۔ اب اس کی ذہانت دیکھی، قالت کان نو ہوا، کیا کہتی ہے؟ ہاں اسی جیسا لگتا ہے، نہ اس میں انکار ہے نہ اقرار ہے، یہ بھی نہیں کہہ رہی یہ وہی ہے، اور یہ بھی نہیں کہہ رہی ہاں میرا نہیں ہے، صحیح لگ رہا ہے، بالکل زومانی بات، یہ اقرار بھی نہیں انکار بھی نہیں، نہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہاں میرا تصف نہیں ہے، نہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہاں اسی جیسا لگ رہا ہے، وہی لگ رہا ہے، اسی کی مثل لگ رہا ہے۔ کان نہ ہوا غوتین العلم من قبلها وكنا مسلمین، اور ہمیں پہلے علم دے دیا گیا تھا کہ ہم ایمان لے آئیں، اطاعت کیسے ہو جائیں گے۔ فصدها ما كانت تعبد من دون اللہ، اور اللہ کے علاوہ جن جن الہوں کی پوجا ہو رہی تھی انہوں نے اس ملکہ کو رب العالمین کی خالص بندگی سے روک رکھا۔ آپ دیکھیں انبیاء اپنے معاشرے کے جو چھوٹے الہ ہوتے ہیں ان کے خلاف آواز اٹھاتے کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے مناظرہ کیا، ستارے، چاند، سورج، اچھا یہ ہاضا رب نہیں، اچھا یہ رب، وہ بھی ڈوب گیا، یہ تو رب نہیں ہو سکتا۔ چاند آیا، اچھا یہ رب، اس کو پوچھ رہے ہو نا، یہ رب، یہ پالنہار ہے، یہ داتا دستگیر مشکل کشا غریب نواز، اچھا بول ہی گیا۔ اچھا سورج، ہاں ہاضا ربی ہاضا اکبر، اچھا یہ میرا رب ہے نا، قوم کی ترجمانی ہو رہی، اور یہ سب سے بڑا رب ہے بھائی سورج ہے، ہمیشہ پوچھا گیا ہے، آج ہی پوچھ رہا ہے۔ جب وہ بھی ڈوب گیا اب سمجھایا گیا، انی وجہت وجہی الذی فطر السماوات، ڈوبنے والوں کو رب نہیں مانتا۔ تو ہمیشہ جو ہے معاشرے کے اندر جھوٹے الہ جو ہیں وہ انسانیت کو رب کی خالص بندگی سے دور لے آتے ہیں۔ اسی لیے انبیاء ہر دور کے اندر ان کے معاشرے کے جو الہ پوجے جا رہے ہوتے ہیں، نوح علیہ السلام کے زمانے میں وقت ہوا یغوث و نصر، نوح علیہ السلام ان کے خلاف ہوتے، قرآن نے نام لیے، سورہ نوح کے اندر نام آئے، فلا تذرن آلہتکم، اپنے الہوں کو نہیں چھوڑنا، وقت ہوا یغوث و نصر کو نہیں چھوڑنا۔ یہ حضر لات منات مکے میں قرآن نے حوالہ دیا، تو یہ جب تک الہ جو ہے ان پر گرفت نہ کی جائے، نہ بتایا جائے کہ یہ بھائی الوہیت کے قابل نہیں ہے، ان کا اسٹیٹس الوہیت کا نہیں ہے، اس وقت تک قوم جو ہے نجات نہیں پاتی۔ یہی چیز یہاں کہی جا رہی ہے اللہ کے بندو، بصدھا ما كانت تعبد من دون اللہ،
اللہ کے علاوہ جن جن کی پوجا کی جا رہی تھی انہوں نے اس ملکہ کو روک رکھا تھا اللہ کی بندگی. یہ آڑے آ رہے یہ سراج قوم، یہ چوکٹیں، یہ نگریاں روکے ہوئے رب کے خالی زندگی. ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. یہ قاضی کی طرف سے ایک سوال آیا کہ یہ شخص جو وقت لے کر آیا تھا وہ کیا انسان تھا؟ یقیناً انسان تھا، اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں. اب جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن و حدیث سے کوئی چیز واضح نہیں ہے اس اللہ کے بندے کی شخصیت کے بارے میں، اور قرآن سے اتنا ہی کہہ رہا ہے کہ اس اللہ کے بندے کو جو ہے وہ علم دیا گیا تھا. قال الذی عنده علم من الکتاب، کتاب کا کوئی علم. مختلف مفسرین نے جس طرح اس امت کے لیے اسم اعظم کے لیے بجاتا ہے کہ قرآن کی ایک آیت جو اسم اعظم ہے اس کے اندر اللہ نے بڑی قوت اور شفا رکھی، تو بعض مفسرین نے اس طرح بھی اس کو جو ہے منطبق کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس اللہ کے بندے کے بعد بھی کچھ ایسی آیات تھیں کتاب کی جو زمانے کی کتاب الہی کا جو علم تھا اسم اعظم کے طور پر، اور اس کلام کی برکت سے یہ کام ہوا. لیکن وہی چیز کتاب و سنت اس معاملے میں بالکل خاموش ہے. تو جب کتاب و سنت اس معاملے میں خاموش ہے، باقی یہ بات جو کہہ رہے ہیں خضر علیہ السلام کے معاملے میں، تو ایسا معاملہ کوئی نہیں ہے. خضر علیہ السلام کہ موت واقع ہو چکی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ آئے ہیں، اور بات کی بات ہے تو اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے بارے میں نشاندہی کر دیتے. تو مختصر بات یہی ہے کہ اس کی تحقیق میں ہمیں نہیں پڑھنا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ اللہ کا بندہ جو ہے یقیناً انسانوں میں سے تھا، اور صرف اس کو جو ہے اللہ کی طرف سے کوئی علم دیا گیا تھا. وہ علم کیا تھا، وہ اسم اعظم کیا تھا، اس کے بارے میں جو ہے کوئی تحقیق نہیں ہے. مفسرین کی آرا جو ہے بہرحال ان کی اپنی آرا ہیں، ان کے بارے میں کوئی یقینی بات نہیں کی جا سکتی ہے. اس لیے ہمیں اس بارے میں جو ہے خاموشی اختیار کرنا چاہیے. باقی رہ گئی یہ ان بھائی کی یہ بات کہ صوفی ازم جو ہے اس سے غلط تعبیرات کرتا ہے، تو پھر اب قرآن کی بہت سی آیات سے قادیانی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آنے کی بھی نفی کر دیتے ہیں معاذ اللہ. تو اگر آپ غلط ترجمانی کریں کسی بھی چیز کی تو کہیں بھی لے آ سکتے ہیں. صوفیہ اس حدیث کو بھی بہت پیش کرتے ہیں، وہ بخاری کی روایت ہے کہ بندہ فرائض پر عمل کرتا ہے اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ پھر وہ نوافل پر عمل کرتا ہے. بہت زیادہ مستحبات نوافل اس کی زندگی میں ہوتے ہیں. نفل روزے بھی رکھ رہا ہے، نفل نمازیں پڑھ رہا ہے، جس میں نفل صدقات بھی کر رہا ہے، اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ آگے بڑھ جاتا ہے. یہاں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ رب حدیث قدسی ہے کہ رب فرماتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. الحاظر خیال اسے بخاری کی روایت. تو اس کو بھی وہ لے جاتے ہیں بیت الوجود کی طرف اور کہتے ہیں کہ تو وہ بندہ جو ہے اب معاذ اللہ اب رب بن گیا، اب اس کا ہر فعل جو ہے وہ رب کا فعل ہو گیا. تو یہ مفہوم اس کا قطعاً نہیں ہے. خود اس میں الفاظ موجود ہیں میرا بندہ، الفاظ میرا بندہ ہے، میرا بندہ، تو بندہ بندہ ہی رہتا ہے. یہ صرف ایک اس کی عزت ہے یقیناً کہ جب وہ اللہ کی راہ میں بہت زیادہ نوافل کی پابندی کرتا ہے، تقوی و پرہیزگاری کی راہ پر آتا ہے، تو یقیناً مالک اس کے ہر معاملے میں برکت دیتا ہے. سمجھے؟ ہاتھ بن جانے کا مطلب یہ نہیں کہ اب اس کا ہر فعل جو ہے معاذ اللہ رب العالمین کا فعل قرار پاتا ہے. یہ صرف اس کے تکریم اور اس کی عزت ہے. جس طرح بعض صحابہ کے نظر میں فرماتے ہیں کہ اگر یہ کسی بات پر بھی اللہ کو قسم دے دے
اللہ کے ڈرتے پر یہ کوئی قسم اگر یہ کھا لے تو پھر مالک جو ہے ان کی قسم میں لاج رکھ لیتا ہے، جانتا نہیں ان کی قسم مالک۔ اب اس کے معنی یہ تو نہیں ہے رب معاذ اللہ جو ہے مجبور ہو گیا ہے، یہ بندے کی تقریم اور عزت ہے کہ اب اگر وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ کام اللہ کی قسم ہو کر رہے گا تو رب العالمین کی نگاہ میں وہ بندہ اتنا معتبر مکرم اور تقریب کے لائق ہے کہ مالک اس کی قسم کو جو ہے ضائع نہیں کرے گا اور اس کی قسم کے لاج رکھ لیتا ہے۔ تو بعض واقعات بھی مل جاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ کے نام بھی لیتے تھے کہ یہ اللہ کے بندے انہی میں سے ہیں جن کی قسم کے مالک لاج رکھ لیتا ہے۔ تو یہ ہمیں آپ کو ابھارا گیا ہے کہ یہاں صرف فرائض تک نہیں رہو، آج نماز جو فرض ہے اور اس کے ظہر کے 4 فرض اور عصر کے 4 فرض اور مغرب کے 3 فرض اور فجر کے 2 فرض، عشاء کے 4 فرض اور اللہ اللہ خیر اللہ، اس پر نہ آؤ بلکہ نوافل بھی اختیار کرو تاکہ تم اللہ کا خود اور اس کے نزدیکی حاصل کرو۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔